الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا ومهديا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جامعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ماہانہ ہمدانی ڈیرہ غازی خان دا اس سالانہ پروگرام ہے. حضرت اقدس جناب قاری محمد شاہد صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ اور حافظ محمد زکریہ دی پرخلوص دعوت اور محنت دے نتیجے تسا جمع ہیں. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ یہ پروگرام کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں اور اس ادارے کو اللہ قیامت دی صبح تک آباد و شاد فرماویں. بغیر کہیں تصنع اور ملاوٹ دے حقیقت ہے کہ ساڑھے ملک و ملت دے عظیم خطیب نکتہ داں مقرر خوش الہان حضرت اقدس حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دے خطاب اور تقریر دے بعد کچھ آکھنا سورج کو چراغ دکھاون دے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ حضرت دی عمرچ علمچ اور حضرت دے بیانچ اللہ مزید برکتاں عطا فرماویں. توڑے علاقے دی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا محمد اسلم سلمی صاحب مدد اللہ دی ایک محنت ہے اور انہوں دا حکم ہوندہ ہے اور دور دراز دے سفر کر کے علماء حضرات تشریف گھننا دن تو زیارتاں کریں دے ہو. میں بھی ایک لمبا سفر کیتا ہے. دن دے ٹائم پاکستان دی معروف دینی درسگاہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانپور دا جلسہ اور اکابر علماء اکرام دی خدمت حاضری اور اس کے بعد توڑی زیارت. میں زیادہ ٹائم نہیں گھلنا، بس ہی میں
تھوڑے ٹائم میں اپنی گل مکمل کرنی ہے۔ مہینہ رجب دائے حضرت نے معراج دے نکات بیان کر لیتے ہیں۔ میں مدرسے دی نسبت نال دو چار گالی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجن، جتنے بھی پیغمبر بھیجن، انہاں کو کتاباں ضرور عطا کی تھیں، صحیفے یا تختیاں عطا کی تھیں۔ انہاں دی ترتیب یہ رہی ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجن انہاں کو لکھی ہوئی کتاب دیتی ہے، کتابت شدہ دیتی ہے۔ صحیفہ بھی لکھا ہویا، کتاب بھی لکھی ہوئی، تختی بھی لکھی ہوئی، کتابت شدہ۔ لیکن آقا علیہ السلام دی شان اور عظمت ہے کہ جڑی کتاب اپنے آخری رسول کو دیتی ہے، اللہ نے لکھی ہوئی نہیں دیتی، کتابت شدہ نہیں دیتی، بلکہ تلاوت شدہ عطا فرمائی ہے۔ کتابت نہ ہے قلم دے نال لکھن دا، تے تلاوت نام ہے زبان دے نال پڑھن دا۔ ساریاں کتاباں کتابت شدہ ہیں، قرآن تلاوت شدہ ہے۔ ایک کہیں پڑھے پڑھن والی زبان سب تو پہلی کیڑی ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمائے جو دنیا بناون کلو 10,000 سال پہلے اللہ نے فرشتیاں دے سامنے قرآن آپ تلاوت فرمائے۔ حالے دنیا نہ بنی آئی، حالی کائنات عالم معرض وجود اچھ نہیں آیا، اللہ نے فرشتیاں دے سامنے قرآن آپ پڑھے، اور جنن اللہ نے پڑھے آئے تو فرشتے جھوم اٹھن اور جھوم جھوم کے کھڑے آدن۔ کتنا عظیم ہو سی او نبی جے کو ایک کتاب لتی ویسی، اور کتنا خوش نصیب ہومنی ہے امت کہ جنہ دے سینے اچ ایک قرآن محفوظ تھی ویسی، جنہ دی زبانہ تے ایک قرآن جاری کر لیتا ویسی۔ دنیا بنی کوئی نہیں، توجہ میرے وال کرے سوال، دنیا بنی نہیں، معرض وجود اچ نہیں آئی، حالی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنیا، ستارے، چندر، سورج، سمندر، دریا، ندی، نالے، چشمے، پہاڑ، کوئی چیز ہی نہیں بنی۔ تے اللہ نے فرشتیاں دے سامنے قرآن آپ پڑھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو لوگ کہیں سوال کی تسی دنیا بنا کے اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ جاگ دے بیٹھو یہ ستے پہ یہ میں تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ آکھی رکھو۔ میرے خیال دے مطابق کہ آہستہ بھی آکسو ولوی جنت درخت لگ ویسی، جے اچھی آکسو تاہمی درخت لگ ویسی۔ حافظ نواز کہروڑ پکیالہ رحمت اللہ علیہ آدھاؤں دا جو ڈھلی سبحان اللہ نال ڈھلا درخت لگ دے۔ تو میں کو آدھاؤں بھی یہ تیری اپنی روایت ہے، اتھا تا دل چی سبحان اللہ آکھو تے ولوی اللہ جنت چی درخت لا چھڑے دا۔ یہ محفل دا حسن ہوں دے سبحان اللہ آکھنا، جی میں گڑی پیٹرول نال چل دیئے، یہ میں خطیب سبحان اللہ نال ساڑھے بادشاہی مسجد دے جڑے خطیب اللہ مولا عبدالقادر آزاد رحمت اللہ علیہ، وہ آدھین بھی میڈی تقریر ہے کوئی بندہ سبحان اللہ نہ آکھے چپ کر کے سنائے۔ میں حضرت کو پوچھا میں کہ کیوں؟ انہاں کہ یار سا کو تقریر بھول ویندی ہے۔ میں کہ حضرت سا کو تقریر سبحان اللہ آکھن نال شروع تھی ویندی ہے وال مکانے چ نہیں آندی۔ انہاں کہ تواڈا مزاج ہے، میرے مزاج کوئی سبحان اللہ جا کے میں بول وینا، میں آدھا کیا بیٹھا بہرحال ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے، میں اپنی گل علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا سیاں دنیا بنا کے اللہ نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ فرمائے نے کملا جو دنیا بنا کے اللہ قرآن پڑھا تو اللہ دا قرآن سن کے
اے ساری کائنات جھوم دی کھڑی راوے ہاں، اے کوئی بیا کم نہ تھی سکے ہاں، ستارے بھی جھوم دے کھڑے ہوئے نا، اور دریات ندی نالے چشمے بھی جھوم دے پہ ہوئے نا۔ اور دلیل لیتی نے جو دنیا بڑھاون کو لو پہلے بھی اللہ نے پڑھے، جلے دنیا ختم تھی ونی ہے، وال جنت وال بھی اللہ نے پڑھنا ہے۔ یہ دنیا ہی دی متحمل نہیں جو اللہ دا قرآن سن سکے۔ اے آسمان، زمین، چندر، ستارے ان دے متحمل نہیں کہ اللہ دا قرآن اللہ دی زبانی سن سکیں۔ فرشتے بے ہوش ہو گئے، جھوم دے کھڑے۔ جس رب دی تجلی موسیٰ کلیم کو ہے تور دے برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ دا قرآن اللہ دی زبانی سنن واسطے بھی جنت دے اندر جنتی کروڑاں سال گزرے سن، اور جنت دا پانی پی سن، وال انہاں دے اندر قوت مدافعت پیدا ہو سی، وال اللہ پڑھ سن تو وال سنن دے متحمل تھی ویسے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جلے نبی سہیں اللہ دے نال ملاقات کر کے واپس آئیں تے نماز والا تحفہ کی دیانے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھے سہیں کیا کی دیانے ہو؟ آکھیں اللہ نے 50 نماز دا تحفہ دیتے، انہاں کسی مہربانی کرو گھٹ کرواؤ، یہ 50 کوئی نہ پڑھ سی۔ مشورہ دیتے نے، حضور واپس چلے گئے۔ حدیث پاک کے چاندے جو 45 نمازہ معاف تھے، ہر چکر تے کتنا نمازہ معاف تھے؟ بولو بولو اچھی بات نہ بولو، کچھ میں آکھنا چاہوں۔ 45 نمازہ معاف تھی گئن، 5 راہنیاں پیاہن مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ فرمائیں دیان جو موسیٰ علیہ السلام دی خواہش ہے ایک چکر بھی آئی لگ وجہ بھئی 2.5 تھی وجن یا 2.75 تھی وجن چلو۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کلیم ہن شرع ماندی ہے 45 تک معاف تھی گئن، 5 تک باقی رہ گئے۔ بل اللہ نے کیا فرمایا سنو، اللہ نے فرمایا کلیم اے کوہ تور تے نہیں آئے، اے عرش بری تے آئیں، میں اندے آمن ونجن کو بھی امت دی نماز بنا چھوڑے ونجو میرے محبوب امتیاں کو آکھو نمازاں 5 پڑھ دے رہے ویسن ثواب میں 50 دا عطا کریں دا رہے ویسا۔ بل پوچھا گیا سیاں تساں یہ جڑی خیر خائی فرمائیے امت دی یہ تساں کس واسطے کی تھی؟ کلیم نے آکھے این امت دی خیر خائی بھی ہائی وچ میرا اپنا مسئلہ بھی ہاں چھوٹا ہے۔ انہاں کہ او کیا؟ فرمائنے اپنا مسئلہ جب تک نہ ہوئے کہیں دی خیر خائی بندائی میں جلدی جلدی نہیں کریں دا۔ سچا دا بیٹھا غلطا دا بیٹھا اپنا ہی وچ مسئلہ چھوٹا موٹا ہوں دے پیا۔ انہاں کہ کیا؟ انہاں کہ مسئلہ یہ آئی جو نمازاں گھٹ کروائیں می جو ای امت دا فیدہ تھی پوے تے میرا اپنا مسئلہ اے ہا جو جلے نماز پڑھیں دے کھڑے آنا بیت المقدس دے اندر ڈٹھا ہوں ویلے بھی ہم پر جلے رب کو دیکھ کے پیان دے ہن ڈٹھا ہوں ویلے بھی ہم اون ویلے دیکھن تے این ویلے دیکھن کو بڑا فرق پیا نظر آن دے۔ میں کہ سیاں کیا نظر آئے؟ فرمائے نے زلفاں چو او نور نظر آئے جڑا کل میں کو کوہ تور تے نظر آئے۔ اون ویلے نہ قابل برداشت ہے ہن کملی والے دی زلف چ جلے او نور نظر آئے تا قابل برداشت تھی گئے۔ واللیل دی زلف کلو گھن کے آقا علیہ السلام دے جسم دے پیران دے ناخن مبارک تک پورا جسم جڑا نور دے وچو گزر کے آیا کھڑا ہا ان دے انگ انگ جڑا نور چمکدا ہویا نظر آئے ول میں آکھے چلو بہانے دے طور تے انہیں کو بھیجا اے ول ول آندے ویندے رہ ونجن میں اپنا فائدہ کھڑا سچیں دا ہم کہ اے اوکو ڈہ دے رہ ونجن میں ہنا کو ڈہ دا رہ ونجا یہ تا گزر ونجن ہا۔ معراج علی رات بھی اللہ نے صحابہ کو عزت دیتی ہے۔ حضرت نے بڑے نکات بیان فرمائیں
ایک جملہ میں طالب علم دا سنو جلے بیت المقدس سے نماز پڑھا کے فارغ تھے نا، انبیاء علیہ السلام ایک بے کو لو پوچھ دے کھڑے ہن، میاں اسا کڑا ہی کہیں دے پیچھو نماز نہیں پڑھی، اسا دا وقت دے امام معصوم آسے نا، امام معصوم آسے کڑا ہی کہیں دے پیچھو نماز نہ پڑھی ہے، آج پہلی مرتبہ نماز پڑھی سے یہ تا دساؤ چاہ جو امامت چاہ سائیے یا نماز پڑھنے چاہ مقتدی بڑھنے چاہ سائیے، بل سارے با یک زبان کھڑے آدن یار اتنا چاہ سائیے جو دل لہ دے جو اللہ یہ امامت والا تاج گھن گنے تا کملی والے محمد دا مقتدی بڑھا چھوڑے۔ میں کہ اللہ سیاں اے جو آدھے کھڑن تو کیا آدھے اللہ آدھن میں انہا کو لسامنا چاہنا تو سا ہک پڑھئے چاہ سائیے جڑے صحابہ زندگی بھر پڑھ دے نبی دے پیچھو رہ گئے انہوں کو کتنا چاہ سائیے ہو سی ٹائم ڈھے سارا تھی کہ توڑی نیندر دا ٹائم ہے اسا ساری رات جاگ دے رہنے ہیں مولوی دی نیندر ہوں والے خراب تھی میں دیئے جڑے والے آیا ہا پیٹرول 200 روپے لیٹر آئی جلے واپس گیا ہوا کیا 250 تھی آکڑے بل ساری رات نیندر نہیں آدھی بھی بان کیا گئے چلو 250 ہوئے وہ مل ونجے سے چنگائے اللہ سمجھ نہیں آئی بھی پتہ نہیں ای ملک نال کیا پیا تھیں دے کیندی بد دعا لگ گئی ہے میں کو کہیں بڑا خوبصورت جملہ کیا ہے وہ اللہ کیا ہے مولویاں کو پابندیاں چے جکڑے ہوئے آئی ایم ایف والے تو ہاں کو جکڑ دیتے یا نہیں جکڑ دیتا قرآن والے تو پابندیاں ہٹا گنو انشاءاللہ رحمان توڑیاں پابندیاں ہٹواڑے سی ایک قرآن والے تو پابندیاں لین دے ہو تو سہیں جکڑین دے وین دے ہو خیر جناب کلیم نے آکھے میں لہدہ رہ گیا بس میں یہ آکھے جو امت دا فائدہ تھی ونجے میں انہاں کو لے دھا رہے ونجا میں انہاں کو لے دھا رہے ونجا اللہ کو لے دے رہے ونجن بس میں بہانے دے طور تے والآواز مشیت ہے یہ کلیم تے تا شہرائے میراج تے میرے محبوب کو ڈٹھے نا والو صدیق کو لو پوچھنا کتنا چاہسا ہی ہو سی جو اوندے سوا غار چے دیکھانا لئی کوئی نہ ہا کلہ صدیق لہدہ بیٹھے خیر میں دور نہیں نکلنا چاہتا میں جڑے عنوان چھڑیاں دا پیا میں ہوں دی طرف آنا دنیا بڑا من کو لو لا 1000 سال پہلے اللہ نے قرآن دی خود تلاوت فرمائی ہے میں قرآن تو پوچھے تو کلے چلا گیا قرآن دے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ میں کلے ہی نہیں گیا میں لوح محفوظ چلا گیا کیا کریں دا رہ گئی خوبصورت جملہ یہ ہے قرآن آکھے میں کچھ نہیں کریں دا رہ گیا جڑے نبی تے اترنا ہا جن سینے تے قلب مبارک تے اترنا ہا میں او کملی والے محمد دا انتظار کریں دا رہ گیا حافظ زکریا صاحب آدن والا نا میں توڑی انتظار اچھ کھڑا میں کسی کتھا ہوں آکے اڈے تھے بل جڑے ویلے میں آگیا میں پوچھے میں کہ حافظ صاحب کتنی دیر دے کھڑے ہو آدھن ادھے گھنٹے تو کھڑا میں کہ صرف میں کو ڈٹھے ہوئے حافظ صاحب آدھن کوئی نہ سہیں کھڑا تو توڑی انتظار ہم پر ہر گزرن آلے کو ڈٹھے کوئی سیکل سے گزرے ہوں کو ڈٹھے کوئی پنجاروں سے گزرے ہوں کو ڈٹھے کوئی پروٹوکول نال گزرے ہوں کو ڈٹھے کوئی نابینا ہاں ہوں کو ڈٹھم کوئی اکھی والا ہاں ہوں کو ڈٹھم میں قرآن تو پوچھے انتظار تو حضور دا ہاں ڈٹھا کہہ کوئے قرآن آدم میں آدم کو بندہ بھی ڈٹھے میں نوح دے پتر کو غرق ہوندہ ڈٹھے میں ابراہیم دے پتر کو چھری دے تلوں بچدہ ہویا ڈٹھے میں کہ بیا کیا ڈٹھے اکھے یوسف دی جھلک لے کھڑا لے کو میں اپنی چھری دے نال اپنے ہاتھ نال انہاں کو ہاتھ کٹے دا ہویا لٹھے اس سارے منظر قرآن لہدہ رہ گئے اصول ہی میں ہے کہ جڑا انتظار کھڑا ہوئے ملاقات پہلی ہوں دی تھی دیئے کلہ ملاقات تھی دیئے قرآن میڈا مطمع نظر اے ہے کہ تیڑی حضور نال کہڑے ویلے ملاقات تھی یہ قرآن دے کیونکہ سب تو زیادہ انتظار میں کی تھے تے اللہ نے میڈی ملاقات غار ہرا وچ اپنے نبی نال کلہ کروا لی تھی انہوں نے میڈے سوا کوئی نہ ہاں دیکھانا اللہ میں کہ کی ہو جائے ہن اکھے چہرہ لٹھے مزوحا والا ہاں ظلفہ لٹھین واللیل والی ہن
کمال دے حسینن قرآن دا زمین تے پہلی مرتبہ اترن غار ہرا تو شروع تھے غاری چو نکلے ہویا قرآن عرفات دے میدان چو مکمل تھی گئے غاری چو نکلا ہویا قرآن عرفات دے میدان چو مکمل تھے تیڑا تا میدان چو نکلا ہویا غاری چو بڑھ گئے پتہ نہیں کوئی سمجھ آئی ہے یا کوئی نہ بھئی جڑا اصلی قرآن غاری چو نکلے والمیدانہ چاہ گئے والمکے چاہ گئے والمدینے چاہ گئے والجنگاں دے میدانے چاہ گئے والمیدان عرفات جو مکمل تھی گئے قرآن اتریا کی میں ہے ادھی تو زیادہ تقریر تھی گئی تھوڑی جی باقی رہ گئی تھوڑی جی توجہ فرمائش ہوتے انشاءاللہ میری پوری گال توڑی سمجھے جا ویسی قرآن اتریا ہی ہے اللہ نے پڑھے جناب جبرائیل نے سنے بل جبرائیل علیہ السلام نے پڑھے کملی والے محمد نے سنے بل کملی والے محمد نے پڑھے صحابہ نے سنے یہ تلاوت شدہ ہے نا یہ کتابت شدہ نہیں یہ تلاوت شدہ ہے تلاوت دا ہے پڑھن اللہ پڑھے نبی جبرائیل سنے ہے جبرائیل پڑھے ہے نبی سنے ہے نبی پڑھے ہے صحابہ نے سنے ہے میں کہ سیاں اللہ کو لوگ ان کے نبی تک صحابہ تک گل تلاوت دیئے لیکن ہون قرآن تے کتابت شدہ ہے یہ لکھا ہویا تھا ہانا میں کچھ زبان تو مل گئی ہے ایک کو پڑھن والی اللہ دی زبان پڑھن والی جبرائیل دی زبان پڑھن والی کملی والے محمد دی زبان پڑھن والی او کن بھی مل گئے جنہ سنے ہے اللہ پڑھے تا فرشتے سنیں فرشتہ پڑھے نبی سنے نبی پڑھے صحابہ سنے میں کو کتابت والا قلم نہیں ملے اللہ فرمیندن او بھی میں دکھا دینا تو کو زبانہ بھی نظر آسن لکھن والا قلم بھی تو کو معاویہ دے ہاتھ جو نظر آویسی معاویہ دے ہاتھ قلم لیتم ایک ترتیب نال تلاوت شدہ کتاب آئیے بل کتابت شدہ ہو گئی ہون توجہ کرے سو میں گل کو سمجھاونا چاہنا قرآن کریم نے اس وقت آقا علیہ السلام دے سامنے بول کے آنکھ لیتے کہ محبوب دھنال جبرائیل پڑھ دے تو سا جلدی دے اندر سن دے بھی ہو پڑھ دے بھی ہو لا تو حرک بہی لسانہ کا لے تاجل بہے اللہ فرمیندن محبوبہ تو سا جلدی دے اندر نہ پڑھو اپنی زبان کو جلدی دے اندر حرکت نہ دے وہ توڑے دین تے دل دماغ چگل آ گئی ہے کہ میں جلدی پڑھا کوئی شد مد جزم رہنا ونجے کوئی آیت رہنا ونجے کوئی سورت رہنا ونجے کوئی سطر رہنا ونجے قرآن دی کوئی آیت رہنا ونجے بل قرآن نے بول کے آکے لا تو حرک بھی لسانہ کا لے تاجل بھی لا تو حرک بھی لسانہ کا لے تاجل بھی محبوب جلدی اچنا پڑھو تو سا ای واسطے پڑھ دے ہو کوئی لفظ رہنا ونجو قرآن جھوم کے کھڑا دے آدھے میرا اللہ نے اعزاز برقرار رکھا ہوئے اللہ نے اے عظمت میں کو عطا کی تھی ہوئے کیا عظمت عطا کی تھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں زمانے دے اندر کائنات دے اندر تحت الصراط لے کے عرش معلیٰ تک کائنات دے اندر میں وحد کتابہ او وحد الفاظ او وحد صورتیں او وحد شد مد دے دیکھو اتارا بھی رب نے ہے اور دی حفاظت دی ذمہ داری بھی اللہ آپ اٹھائی ہوئی ہے سوال ہے کہ جڑے قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے کی دیئے ان دی حفاظت کروائی کی میں ہے جے جاگ دے بیٹھے ہو تو میں ایک مثال نلگل سمجھاؤں 18,000 یا اس سے کم و پیش مخلوق پیدا کر لیتی ہے ہوا فضا خلاج مخلوق بنا لیتی ہے
بل خالق اعلان کر کے پیادے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لِلَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اعلان کر کے آکھے 18,000 مخلوق بنائیم اعلان سن گنو زمین تے رینگن والا کیڑا پیدا میں بادج کیتے اندھے رزق دا بندو بس میں پہلے کر چھوڑیا ہے بھئی ساری مخلوق کو رزق دیون والا کون ہے اچھی آواز نال بولو جے کو اللہ نے زبان مفت لیتی اچھی آواز نال آکے رزق دیون والا کون ہے بھئی سب تک رزق پہنچاون والا کون ہے اللہ جلن آنکھ لیتے سی جو رزق دا بندو بس میں کیتے اللہ سے یہاں کیویں دے نہیں فرمایا اسباب دے درجے چ لینا سبب نہ لینا لیندہ میں ہاں لیکن سبب اسباب دے درجے چ لیندہ ہے میاں تو ریڑھی لا بس ریڑھی لا کے کھڑا ہونا تیرا کم ہے رزق دیونا میڈا کم ہے تو میاں حل وہا اندھے سینے بیج سٹ کے وال سمپو بس تو ستا رہ ویسے اندھے دانے دانے دی حفاظت کرنا میں اللہ دا کم میں جڑا رزق سبب نال دیں دے توجہ میرے وال کرے سو ریڑھی دکان مزدوری کہیں دفتر دا کلرک ہونا کہیں شعبے دے وچ افسر ہونا اے روزی دا سبب بنویں دے اللہ فرمیندن قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری بھی اساں کی دیئے لیکن او بھی کہیں سبب نال کرنے ہیں میں کہ اللہ سے یہاں پہلا سبب حفاظت دا پہلا سبب کیا ہے آواز مشیت آن دی محبوب قرآن دی پہلی حفاظت دا ذریعہ سبب اساں او اصحاب صفحہ دا چبوترہ بنا لیتے جن دے تلے بہ کے اے صحابہ قرآن علم پڑھ دے رہ ویسن اور اے قرآن دی تعلیم حاصل کریں دے رہ ویسن اور اسا قرآن دی حفاظت دا ذریعہ ہی کو بڑھا چھوڑے سو درسگاہ کو قرآن دی حفاظت دا ذریعہ بڑھائے اور لوجہ ذریعہ قرآن دی حفاظت دا اللہ نے کتابت بڑھائی ہے تلاوت دے بعد کتابت کرن والے اگرچہ 22 صحابہ ہن لیکن ہنین دے وچ ایک معاویہ نام دا بندہ ہے جن دے ابے دا نام صخر ابن حربے جڑا ابو سفیان دے نام تو مشہور ہے اللہ نے ہوں کو کاتب وحی بڑھا دیتے ہون 22 بندیاں دے وچو توڑے کولو میں کہیں دا نام پوچھاں سوائے معاویہ بن ابی سفیان دے تو کو کہیں دا نام نہیں آونا جڑا کاتب وحی ہے معاویہ انہیں مکمل قرآن نہیں لکھا اگرچہ لکھے کچھ آیتاں اور کچھ صورتہ ہیں لیکن اللہ نے اکوں اے عزت عطا فرمائیے کہ آج کاتب وحی کانفرنس پہ تھی دی ہوئے تو آنے زین 21 صحابہ وچو کہیں بید نا نہیں آندھا 22 صحابہ دے وچو کہیں بید نا نہیں آندھا تو آنے ذہن تے دل دماغ چاندے اے جڑا اشتہار نظر کھڑا آندے انہوں تے لکھیا ہوئے کاتب وحی کانفرنس تا مولوی نے آکے کہیں 22 صحابی دی شان نہیں بیان کرنی شان بیان کرنی ہے تا امیر معاویہ دی شان بیان کرنی ہے میں کہ امیر معاویہ کیوں زیادہ مشہور ہو گئے ان دی ایک وجہ علماء نے لکھی ہے پہلی وجہ تا اے ہے کہ قرآن اتردہ پیا ہا نبی دے سینے تو اتر کے زبان تے جو آئے تے نبی لسیندے بیٹھن معاویہ لکھدہ بیٹھے اور لوجی عزت اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمائیے کہ حضور نے جڑے خط لکھے نہ بادشاہاں کو میں کوئی 3 مہینے پہلے دی گالے غالباً نومبر عمرے دے گیا مسجد نبی دے اندر ایک ساکوں بزرگ مل گئے اللہ انہوں کو جزائے خیر عطا فرماؤں کہ مولانا صاحب تساں لائبریری ڈٹھی ہے میں کہ جی میں تو نہیں گیا انہوں کہ جی آؤ میں تو دکھاواں اور مسجد نبی دے سیڑیاں تے چڑھا کے ایک کمرے گھن گئے انہاں کہ یار ایہو جڑا قلم تے دوات پہنا ان دی تاریخ لکھی کھڑی ہے جو اے محمد دے صحابہ دے دور دی قلم بھی ہے تے دوات بھی ہے بڑا کمال دا قلم بہت عجیب خوبصورت نال ہے تحریر جبسائے دیوار دے ہوتے
بندہ میں کو آدھے مولانا صاحب اے میں نہیں آکھ سکتا کنفرم کہ ایہا قلم تے ایہا دوات حضرت امیر معاویہ دیئے، لیکن یہ جڑی تحریر کھڑی ہے ایک بادشاہ کو نبی صحیح نے لکھی ہے، یہ تحریر امیر معاویہ دیئے۔ میں غور نال پڑھے لکھا کیا کھڑے، ملمہ کو تاریخ نے لسے نبی ڈسیں دے گئے معاویہ لکھیں دا گئے، کیا ڈسائے نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ واللکھ ایک خط اللہ دے بندے محمد مصطفیٰ دی طرفوئے اور میں اللہ دا نبی بن کے آیا، میں مدینہ طیبہ دے اندر اللہ دے اسلام دا نظام نافذ کر لیتے تو کو خط لکھ کے پیا آگاہ کرے نا کہ خبردار تھی ونجو میں محمد دی نبوت کو بھی تسلیم کرو، میں محمد دی شریعت کو بھی تسلیم کرو، اسلم تسلم، حکومت بھی من لو، شریعت بھی من لو، نبوت بھی من لو، جن نہ منے سو تو ول تیار تھی ونجو میں صحابہ کو گھن کے توڑے ملک تے چڑھائی کر کے توڑے سر قلم کر لے سا، توڑے ملک دے اندر میں اسلام دی شریعت نافذ کر لے سا۔ ہی کو لکھنا لے کون ہن بھئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میری گال کو سمجھائے، قرآن کریم جڑا این وقت موجود ہے، ان دی پہلی کتابت صحابہ کو اللہ نے کروائیے اور ایک بہت بڑا ذریعہ ہے حفاظت قرآن دا کہ جڑے کتابت شدہ کتاباں اتاریاں ہن نبی دنیا اچ موجود ہن انہاں دی کتاباں تحریف تھی گئی ہے، لیکن جڑا صحابہ دے ہتھوں اللہ نے قرآن لکھوائے آواز مشیت کھڑی آن دیئے ہن قیامت آ سک دیئے محمد دے صحابہ دا لکھا ہو یا قرآن دنیا دی کوئی طاقت نہ ختم کر سک دیئے نہ تعریف کر سک دیئے۔ کتابت وحی ذریعہ ہے حفاظت قرآن دا۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ جلے نبی صحیح نے مکہ فتح کی تھے، امیر معاویہ دے والد محترم ابو سفیان اپنے گھر دی چھت تے چڑھے کھڑے، 10,000 دا اسلامی لشکر داخل پیا تھی دے کم دے کھڑے، حضرت عباس نبی صحیح دے چچا نال کھڑے، انہوں نے کہا کہ نہیں عباس یار تیڑا بھتیجا محمد نہیں بھی آندہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کسی اوہے کہ یارے تو بہت بادشاہ بن کے آندہ بھائی۔ حضرت عباس نے ایک جملہ کیا وہاں کہ ابو سفیان دماغ دیا کھڑکیاں کھول کے دیکھ اس سر جھکائی بیٹھن تے پلہان دے نال انہاں دا سر لگ دا پے اوے بادشاہ تے تکبر تے فخر نال آندن، اے جڑا انکساری نال پیاندے بادشاہ بن کے نہیں پیاندہ، ایک قائد انقلاب تے نبی بن کے پیاندہ ہے۔ کمبدہ کیوں کھڑے ہی ہوا کہ کمبدہ ہی واسے کھڑا جڑا کچھ کیتے میاں آج ہوندہ انتقام نہ میں کو بھگتنا پوے۔ نوکرانی آگئی توجہ کرے سو، نوکرانی آگئی ہے، کمبدے ہوئے ابو سفیان دا ہاتھ پکڑے سی وہاں کہ ابو سفیان بھئی میں جھٹکا لگے ڈٹھے انہوں نے کہا کیا دی اکھے بہر جڑا اعلان تھی دا پہ سنی زور نال چاٹ ماری اسے وہاں کہ میں آگے پریشان آوال تو اعلان سنوے نہیں میں کو اعلان تا میرے خلاف ہی تھی دا پیا اسی نا اور نوکرانی نے آکھے سردار صاحبہ اتا میں تے کو ڈٹھے تو لوگا تے ظلم کرے نے میں آمنہ دے لال کلوں قربان ونیا کہ مکے چھ داخل بعد تھین صحابی کو آکھے نے اعلان کر لو جڑا بیت اللہ داخل تھی ونجے ہوں کو بھی امان مل ویسی جڑا ابو سفیان دے گھر داخل تھی ونجے ہوں کو بھی امان مل ویسی یقین نہ بھی آندہ باہاں کلو پکڑ کے جھنجھوڑ کے آکے سی کہ نہیں تیڑا پروگرام تو نہیں بن گیا میں کو مروامان دا امائی نے آکے وہاں کے سردار صاحب کوئی یقین ہی کیتا کرو اپنے نوکران تھے کوئی نوکران تھے یقین نہیں کیتا کرو ولائی میں ایک کانے چاہت پا کے تو وہاں کے انج سن جو اکھڑا اللہ کیا پیادے اکھڑا اللہ پیادا من دخل دارا ابی سفیان فہوا آمنون جڑا اج ابو سفیان دے گھر داخل تھی ونجے ہوں کو امان مل ویسی پیچھے یقین آگئے سی میں گل سمجھاؤنا چاہنا سیڑھیاں تو تلے اترائے
حضرت عباس کو نال لے سی مطاف کعبہ کملی والے محمد بیٹھے ان والوں تھیں پہنچ گئے پہلو مصطفیٰ اچ بیٹھے بڑی عجیب جی کیفیت اچ بیٹھے آقا متوجہ تھے انتا دے سیاں جب میں جیاں بندہ بھی کلمہ پڑھے تا امان مل ویسی آپ نے فرمایا تو تا حالی چہرہ ہی نوی دکھایا اسا تڑے گھر کو دارالمان پہلے بنا چھوڑے یہ کلمہ پڑھ گئی تھے توجہ میں بال کروں کلمہ ابو سفیان جیسے بندے نے کلمہ پڑھ گئی تھے جلے کلمہ پڑھ گئی تھے سی پچھلی زندگی دی بحث ختم ہو گئی ہے وہ اکرمہ بن ابو جہل بھی کلمہ پڑھے تو ہوں دی بھی بحث ختم ہو گئی حضور نے فرمایا اکرمہ نے کلمہ پڑھ کے دے ہون ایندے سامنے ایندے پیو دی بھی کوئی گال نہ کرائے یہ اسلام ہے ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے دے والی میں نظران جے اٹھا کے ڈٹھے سی تو لوجھے پاسوں ایک نوجوان بیٹھا ہویا ہا اندھے چہرے تجھے نگاہ پاتی ہے اندھا نا امیر معاویہ ہا جڑا پہلو مصطفیٰ پہلے تو بیٹھا ہویا ہا ابو سفیانہ دے پتر تو بھی تو پڑھ گی نہیں آؤں کہ ابا میں تو کڑوکڑا پڑھ گی دے آقا مسکرہ پہن فرمائے نے ایندی وجہ نال تا تیڑا گھر دارالمان بن گئے سونا خوبصورت جملے سونا ابو سفیان اٹھے پتر کو جب پھی پاتی ہے متھا چمے سی والا ہاتھ پکڑ کے کملی والے محمد دے ہاتھ سے چلیتے سی آکے سی جیڑی پہلی زندگی گزاری ہے وہ میں سردار دا پتر بن کے گزاری ہے ہون اگلی زندگی محمد دا غلام بن کے گزارے یہ حضور سیندے نال مدینے چاہ گئے کریندہ کیا ہے کریندہ یہ ہاں کہ حضور سیندہ لوٹا حضور سیندہ مسواگ حضور سیندی نالین مبارک سنبھال کے رکھ دا ایک غلامی دی زندگی بسر پیا کریندے سرداری دی نہیں حضور میں دیہات تشریف گھن گئے نے لوٹا پانی دا چاہیے ودے مسواگ مبارک چاہیے ودے نبی سائیں کو وضو پیا کرویں دے آقا دے ہتھاں دوتے جلے پانی سٹے سی آپ چہرہ دھومن لگن تے ایمیں سر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے تو معاویہ دا چہرہ نظر آگئے اللہ دے نبی نے آسمان وال ڈٹھے ربا تیریاں حکمتاں بھی کمال دیاں پیو میرا مخالف رہ گئے پتر میں محمد کو وضو کھڑا کرویں دے آپ علیہ السلام رک گئے اور چہرہ بعد دھوتے نے ایک دعا امیر معاویہ واسطے کی تھی نے فرمانے اللہ سیاں امت دے لوگ تا درمیان وضو دے اگر دعا پڑھ گنن تیرا وعدہ دعا ختم بعد تھی دیئے میں جنت دے دروازے پہلے کھول لینا میں معاویہ واسطے دعا پیا کرے نا اللہم جعل معاویہ ہادی و مہدیہ اللہ سیاں میرے معاویہ کو ہادی بھی بڑھا دے تے مہدی بھی بڑھا دے بھئی امت دا بندہ نبی دی امت دا بندہ مہانا امزانی دی مسجد وضو کریں دے ہوئے اللہم اغفر لی اگر پڑھ گنے زمبی وسیلی تا ان دی دعا ختم بعد چھیندی جنت دے دروازے پہلے کھل وینن جڑی نبی دعا کھڑا کریں دے وضو دے درمیان ان معاویہ واسطے ہادی اور مہدی بڑھنے دے کوئی دروازہ نہیں کھل جا دعا تو فارغ تھین توجہ گل مکدی پئی ہے دعا تو فارغ تھین حضور صحیح نے اپنے مونڈے مبارک تو کملی اتار کے اندھے نال وضو دا پانی جذب کیتے اور واپسی او چادر دھاری دار یمن دی بڑی ہوئی چادر ہے حضرت امیر معاویہ کو دیتی ہے فرمایا امیر معاویہ میں محمد سفر چاہ ہوں بیا تو کچھ نہیں دے سکتا تیڑی این خدمت خوش ہو کے این چادر تک گفٹ پیا دینا حضور دنیا تو رخصت ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق دا دور آگئے پھر حضرت عمر دا دور آگئے پہلا خلیفہ کون ہے بھئی بولو 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 دوجا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت کو 2 سال گزر گئے میں جذبات گال نہیں پیا کرے تھا میں گال سمجھے نہ بیٹھا یہ گال میں تڑپا کے بھی کر سکتا
لیکن سمجھ تیرے ایمان دا مسئلہ ہے، میرے ایمان دا مسئلہ ہے۔ اس سوشل میڈیا دا دور ہے، ہر چیز سامنے آ گئی ہے، جائے حالی بھی گال سمجھ نہیں ہے تو والکنڈر سمجھ آسی۔ یہ تو سن دیا سے تو بلی دے گال ہے، گھنٹی کون بدھے مشکل ہے، گھنٹی بدھیج گئی ہے، بلی تھیلے تو بہر آ گئی ہے، بلی دے گال ہے گھنٹی بندنا مشکل ہے، تھیلے چو نکلی ہوئی بلی کو پکڑنا مشکل کوئی نہیں۔ پتہ نہیں سمجھ آئیے جو کوئی گال کہنی ہے بلا سمجھاوا۔ بندہ ایک جھولی دے وچ چاہی ودا ہا انڈے تے وال بنجا کو پوچھدا ہا کہ میاں میری جھولی جتنے انڈے نہ جے بوجھ کے ڈسا لے تو سارے انڈے تواڑے وال تائیں جی ہم بزرگ بیٹھا ہوں آکے میں کچھ سمجھ آگئے تو گنگلو چاہی ودی سمجھن واسطے بھی وہاں کہ میں کوئی گال سمجھ آگیا تو گنگلو چاہی ودی بھئی پارلیمنٹ دے وچ جلے قانون بن گئے بلی تھیلے تو بہر نہیں آگئی کون منے دے کون نہیں منے دا حالی بھی سڑے لل بحث کرے سہیں کہ مولی صاحب یہ کی میں گال ہے یہ گال کی میں 38 سال دی محنت دے نتیجے یہ تا خون بھی بہ گئے تختہ دار تے لوگ بھی چڑھ گئے ان دے نتیجے اج اللہ نے پارلیمنٹ تو ایک قانون دیتے ایک قانون پاس ہو کے نافذ العمل ہونا چاہیدہ یا نہیں ہونا چاہیدہ چور جو آکے یار ہاتھ کٹر اللہ قانون نہ بڑھائیں دا مطلب ہے چور ہے تا جڑا چور نہیں ہوگا تو خوش ہونا چاہیدہ بھی چورہ دے ہاتھ کٹی سے نا ہاں گل کو سمجھ حضرت عمر دا دورے ایک خط آ گئے پڑھدے بیٹھن روندے بیٹھن اہلکار کو آکے نا ابو سفیان دے گھاری تلا لے میں عمر کو ملنا چاہنا جناب عمر ابو سفیان دے گھر پہنچ گئے خط کھول کے پڑھ کے سنائنے فرمانے تیرا وڈا پتر یزید ابن ابی سفیان جے کو ابو بکر صدیق نے شام دا گورنر بنایا ہے نا خبر آ گئی ہے جو افوت تھی گئے تے میں تیرے کو تعزیت کرنا آیا بیٹھا ابو سفیان رومن لگ گئے جناب ابو سفیان دی اکھائیں جو آنسو نکل آئیں اتھرو نکل آئیں روندے بیٹھن حضرت عمر دلاسا بیٹھے لیندن آدھے بیٹھے ابو سفیان تیڑا پتر بہت زبردست آدمی ایڈمنسٹریٹر ناظم ہا شام جیسے خطے کو زرخیز خطے کو کنٹرول کیتا ہویا ہا کرپشن نہیں تھی ون لیتی حکومت دا نقصان نہیں تھی ون لیتا کمال دی حکومت کی تھی بطور گورنر بطور امیر شام کمال دی ایڈمنسٹریٹر شپ کی تھی میں کو خراج تحسین پیش بیٹھا کرے نا ابو سفیان تھوڑی دیر روندے رہ گئے وال آنسوں پونجنے والی میں پلٹ کیا کہنے عمر میرا پتر با کمال ہے میرا بڑا پتر بہت ذہین ہے لیکن اے لسا جو اندے فوت ہونے دے بعد ہندی جادو تے کیڑے بندے کو گھلنا سے جملہ سن جناب عمر نے فرمائے میں اندے کو لو بھی اچھا بندہ گھلنا سے اندے کو لو بھی بہتر آدمی گھلنا سا جڑویلے حضرت عمر نے جملہ کھے ابو سفیان دے چہرے تے غصے دے آثار نمایا تھی گیا بھی میرے پتر دے مقابلے جڑا بندہ سی میرے پتر کو لو چنگا وہ کیڑا بندہ ہو سکتے حضرت عمر نے ڈٹھے جلال چے ولا فرمائنے صخر ابن حرب میں اندے کو لو بھی بہتر بندہ گھلنا سا اندے کو لو بھی دلیر بندہ گھلنا سا اندے کو لو بھی زیادہ ایڈمنسٹریٹر گھلنا سا اندے کو لو بھی زیادہ نظام کو سنبھالن والا گھلنا سا ابو سفیان نے جلال دے عالم میں جا کر لکھا ناؤ بندہ کون ہے تو ایک نوجوان پہلو اچ بیٹھا ہا حضرت عمر نے اندھا ہاتھ فضا اچ بلند جو کیتے ابو سفیان دیا چیخہ نکل گئے روندہ ہوئے ابو سفیان آکھن لگے عمر تو بھی انتخاب لا جواب ہے تیڑا انتخاب بھی لا جواب ہے میں کہ کہندہ ہاتھ جناب عمر نے پکڑ کے فضا اچ لہرا لیتے ابو سفیان آدھے میں چھوٹے پتر امیر معاویہ دا ہاتھ عمر دے ہاتھ اچ نظر پہ آدھا حضرت عمر دے دور تو حضرت امیر معاویہ شام دے گورنر بڑے حضرت عثمان دے 12 سال ہے شام دے گورنر حضرت امیر معاویہ حضرت علی دے دور بھی حضرت حسن دے دور بھی بل 19 سال حضرت امیر معاویہ نے خلافت کی تھی
بطور امیر المومنین 64,65,000 مربع میل دا حاکم بن کے زندگی گزاری. توجہ کر، یہ حقائق نے نہ کچھ اٹھلا کوئی نہیں سکتا. یہ تیری سمجھ چ نہیں آندے تاریخی گلاں. امیر معاویہ تاریخی آدمی نہیں، یہ نبی دی زبان تو نکلے ہوئے جملے دا کمال ہے. 19 سال دے بعد موت نے گھیرا پا کی تھے. اٹھن دی کوشش کرے نن تک اٹھی نہیں سکدے. بندہ سہارا دے کے اٹھیندا ہے. ڈٹھا نے ہن موت قریب آ گئی ہے. اہلکار کو آکھے نے یار گل لے ہے زندگی مکدی پئی ہے. جیب وچوں چابی کڈی نے فرمایا نہیں صندوق کو کھول ہیندے وچ بڑی قیمتی چیز پئی ہے ذرا چاہ کے گھنا. جڑے ارد گرد لوگ کھڑے ہن انہاں ڈٹھے آپس چیمے گویاں نظرہ ملا کے. کوئی ہوندے نا زبان نال گلاں کرنے، کوئی ہوندے نا اکھاں نال گلاں کرنے. ایویں اکھی نال گل ہی کیتے نے جو ہن گل سمجھ آندی پئی ہوئے. جڑے ہیرے جواہرات نہیں صندوق وچ بند ہے. اہلکار آدھا ہے جڑے ویلے میں صندوق دے نیڑے گیا چابی لئیے زنگال پکڑی پیا ہا تالا لگ دے جو 50 سال پرانا تالا ہے. یہ کو کھولے کہ نہیں کہیں کہنی ول میں اندھو تیل سٹے والو کو کھولے بڑی مشکل نال جلے کھلے. میں صندوق دے ڈھکن چاہ کے ڈٹھے تا ایک دھاری دار چادر دے سوا بھائی کوئی چیز نظر نہیں آئی. بڑی سبحان اللہ. ایویں ہے جویں عصر دے ٹائم سورج غروب ہو ونجے تے سولر سسٹم سارا جام تھی وجے پکھے چل دے روک وجے سولر سسٹم دے تھے بیٹھے ہو نا. ایک دھاری دار چادر تو علاوہ بھئی کوئی چیز نظر نہیں آئی. والا دے میں کچھ چاہتا ہے میں جلے چاہ کے آمن لگا. جوان اٹھی نہ سکدا ہا آکے یار جلدی جلدی اٹھا جلدی جلدی اٹھا میں چادر دا استقبال کران جو یہ چادر میرے کملی والے محمد دا دیتا ہویا تحفہ ہے. اکھے جڑے والے میں گھن کے آیا سینے نال لائے نے چمے نے وسیعت سن جیب وچ ایک پوٹڑی کڈیے فرمائنے ہندے وچ ناخن کملی والے محمد دے جلے اکھ بند تھی ونجے یہ ناخن میری اکھ تے رکھ چھوڑے. یہ تھوڑے جے وال مبارک نبی سہیں دے میرے چہرے تے رکھ چھوڑے. کفن پوا کے یا دھاری دار چادر میرے تے پوا کے قبر دفن کر چھوڑا. میں زمانہ قدیم دے کہیں مولوی دا نام نہیں گھننا چاہتا. میں ماضی قریب دا زندہ بندے دا نام گھندا پیا جن دا نام ہے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی. کتاب لکھی نے دنیا میرے آگے جن دے اندر انہوں نے پوری دنیا دا دورہ کیتے. ایک ایک ملک ایک ایک جگہ دا مربع فٹ تک لکھ چھوڑے نے کہ میں فلاں ملک گیا ہوں دا مربع اتنے مربعوں تے مشتمل ہے اتنا آبادی ہے اتنا ان دے اندر نظام ہے. انہاں شام دے خطے دا ذکر کیتے. فرمانے جلے میں شام وچ گیا نا میں شام دی گلیاں پھردا ودا میں کو امیر معاویہ یاد آ گیا. میں گلیاں چ پھردا تندو تاریک گلیاں چ گزردا ہویا ایک بند گلی دی طرف گیا. ایک مقبرہ نظر آئے پتہ لگے جو ایہو امیر معاویہ دی آخری آرام گاہ ہے. تالا کھلے میں امیر معاویہ دے قدمہ کھڑا ہو گیا. مہان آمدانی دے دوست میں نظریاتی آدمی ہیں نظریاتی گلہ میں ٹھک رہنا تینوں سمجھاونا چاہنا جو صحابہ کون ہیں. آدن قدمہ کھڑا ہو گیا اور سوچی پہ گیا امیر معاویہ ستا کی میں پہ جی میں مولوی صاحب ستا بیٹھے. حضرت امیر معاویہ ستا کی میں پہ توجہ کر میں گل کرا. حضرت تقی عثمانی فرمیندن میں کو انج لگے جو امیر معاویہ انج ستا پہ جی میں علی ستا پیا. میں کہ امیر معاویہ تے علی فرمانے ہاں ہجرت علی رات نبی صحیح نے علی کو اپنے بستر تے سما کے تے ایک چادر اتا سٹ دیتی. فرمانے علی پریشان نہیں تھی منا
چادر سمون تڑا دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا. جڑا 360 ننگی تلوار دروازے تے چاہ کے آیا کھڑے چادر پا کے سمپو دشمن تڑا کچھ بھی نہیں کر سکتا. مزے دی نیندر ستا پیارا ہے. حضرت علی فرمیندن سویرے دروازہ جو کھٹ کھٹائے ابو جہل نے میں بہر اکھی مسئلے دا ہویا جو اٹھا تے دروازہ کھولے میں کہا نام مرادہ اتنا گہری نیندر ستا پیا میری نیندر خراب کر لیتی ہے. علی کھڑے آدھن زندگی میں اتنی مزے کی نیند میں نے کبھی نہیں کی جو محمد کی چادر میں مجھے مزے کی نیند آئی. چادر ستے ہوئے علی کو نیندری مزے دی آئیے دشمن بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا. مولانا تقی عثمانی فرمیندن یا علی کو ہجرت علی رات نبی دے گھر ستا ہویا چادر پا کے ڈٹھم یا شام دے اس مقبرے دے اندر میں معاویہ کو نبی دی چادر ستا ہویا ڈٹھے وال میں ذہن ہے ایک گل سچیندہ کھڑا ہم علی ایک رات سمے نہ دشمن کچھ کر سکتے تے مزے دی نیندران دیئے. لیکن جڑا 1400 سال تو محمد دی چادر ستا پہ کتنا مزے دی نیندر ستا پیا ہو سی اور 1400 سال تو نبی دی چادر دی برکت نال دشمن بھی کچھ نہیں کر سکتا پیا. کمال دا بندہ ہے. آخری گال کر کے گال ختم کرے نا. شام دے اندر ایک بندہ ہا ان دی زمین بہت ساری ہائی لیکن لا ولد ہا. میرے ذہنی چو نہ نکل گئے حوالہ مستند دے. میں بڑے اہم ترین بندے دی زبانی یہ حوالہ سنے تاں بیان پیا کرے نا. وسیعت لکھی اس بجلے میں مر ونجا میری زمین ویچ چھڑائے اندھے کو جڑے پیسے ملن اندھے بدلے دے اندر ان پیسے نال کرنا کیا ہے. مدرسے چلے مسجد بنواؤنی ہے ہسپتال بناؤنے. انہیں لکھے نہیں ان پیسے کو کٹھا کر کے چاہ کے انہاں ملکیں چ بنجڑے جڑے ملکاں دے بادشاہ کافرن متن اون ملک دے وچ کوئی محمد دا کلمہ پڑھن والا قیدی ہوئے تے اے پیسہ اون قیدی تے خرچ کر کے کوئی چھڑا کے تے نبی دا کلمہ پڑھن والے کو آزاد کرواؤں. وصیت کمال دیئے. ان دی وصیت دے مطابق بندہ سر تے گنڑی پیسے نہیں رکھی ودے ہن تے چیک جے بیچ پاتی ودے نا کروڑ روپے دا انہیں اشرفیہ ہوندی ان درہم و دینار ہونے ان تھیلیاں بھری ودے ہونے کھڑکار ہوندا پتہ ہوندا بھی بندہ اتنا شرفیاں چاہیے ودے گنڑی ودی ودن پیسے دی. ایک ملک گین بیچ گین ایک ایسے ملک گین جن دی انٹیلیجنس بڑی متحرک آئی حساس ترین ملکہ. بس جڑے ویلے اہلکارہ نے ڈٹھے انہوں نے پکڑے گرفتار کی تھے. توجہ میرے وال کرو یہ بال استاد کو کوئی گال دسیندہ کھڑے. سبحان اللہ کھو سٹیج یہ جی پتہ لگ دے بھی کوئی بندہ آندہ ویندہ پہ جی میں پاکستان دا اقتدار ہے نا پتہ لگ دے بھی کوئی آندہ پہ کوئی ویندہ پہ والا اقتدار تے بیٹھا لڑکیاں کڑے والا مویا پہ کیویں تیا پہ کیا تیا پہ. ہائے ہائے گل کو سمجھ یار. پکڑ کے بادشاہ دے پیش کر رہی تنے تھی یہ ساڑھے ملک جائے ودن بڑے مشکوک ہیں. یہ کہیں ویلے کتھائیں وینن کہیں ویلے کتھائیں وینن کہیں ویلے کتھائیں وینن. بادشاہ پوچھے بھی کون ہو تساں توڑیاں حرکتاں مشکوک ہیں ساڑھی انٹیلیجنس دی رپورٹ توڑے بارے اچھی نہیں آئی. انہاں کسی ایسا داشت گرد نہیں ایسا این جی اوز دے بندے ہیں ایسا کوئی ویلفیئر دا کم کرنا چاہنے ہیں. قیدی چھڑا ہونے دا مسئلہ ہے ساڑھا ساڑھے ایک بندے نے وصیت کی تھی ساڑھے بزرگ نے بھی یہ پیسے قیدیاں کو چھڑا ہونے تے خرچ کرنے کئی مسلمان قیدی تڑی جیلے چوے تا پیسہ گھن اور وہ کو چھوڑ وہاں کیا آئے کی تھونا کہ شامی چوئیں کہ توڑے بادشاہ دا نا کیا وہاں کہ امیر معاویہ. وہی میں تھوڑا جہاں مسکرائے حاسی پہ وہاں کہ پاگل دا نہیں ہوئے وقت ضائع کریں دے ودے واپس والونجو دور امیر معاویہ دا ہوئے کوئی کافر بادشاہ مسلمان کو قیدی بناوے. قیدی بناون تو دور دی گالے کہیں قیدی دے بارے سوچ ہی نہیں سکتا بھی میں ہی کو قیدی بناوا. تو ساں آفیہ صدیقی نہیں چھڑوا سکیا ہے تو نہیں سوڑھا امیر معاویہ ہی رجب دی 22 تاریخ کو یہ دنیا کو چھوڑے. جڑا قرآن تو تے میں پڑھ دے ہیں سب تو پہلے لکھن والے شخص دے ہتھاں دے وچ جڑا قلم ہا تے او لکھ دا بیٹھا ہا او قلم امیر معاویہ دے ہتھے چاہیے.
یہ قرآن دی حفاظت دا سب تو بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ ہی مدرسے کو قائم و دائم رکھیں، حضرت دی محنت کو قبول فرماویں، اللہ تواڈی اس حاضری کو تشریف آوری کو اللہ دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی خیر دا بھلائی دا ذریعہ بناویں۔ اج اتھا کٹھے تھے بیٹھے ہیں، کل قیامت والے دن حضور دی کچیری اور صحابہ دی کچیری اللہ ساکو تو آپ کو کٹھا فرماویں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرماویں۔ ٹائم بہت سارا تھی گئے، تو ساں بھی کافی ٹائم دیتے، اللہ تواڈے ٹائم کو قبول فرماویں۔ ہن راضی بیٹھے ہو یا ناراض بیٹھے ہو؟ چلو جڑے راضی ہو ہاتھ چاہو پتہ لگے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدرسے کو چندہ بھی دیتے ہوئے ہمیشہ دیندے راسو، عشر بھی دیتا کرو، زکوٰۃ بھی، مدارس کو دیتے کرو، مدارس مستحق ہیں، اتنا اللہ دا قرآن پڑھیندا ہے۔ بس میرے نال ایک ساتھی ہیں، غریب ساتھی ہے، اکھا تو تھوڑا جہا معذور ہے، لیکن نبی سائیں دی نعت پڑھ دے، جڑی خدمت تساں جا کریں دے ہوندے نال گھر چلیں دے، مہنگائی دا دور ہے تے نعت بھی سنو، ول انشاءاللہ دعا کریں۔ محبت نال درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ چلو نہیں تے پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانتے دو تین اشعار۔ مومن کی میں بلاون رتبے معاویہ دے، مومن کی میں بلاون رتبے معاویہ دے، ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے۔ مومن کی میں بھلاون رتبے معاویہ دے، ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے۔ دتیاں جنوں دعائی پیارے رسول رب نے، ہادی تے مہدی والے فرمان شاہ رب دے۔ دتیاں جنوں دعائی پیارے رسول رب نے، ہادی تے مہدی والے فرمان شاہ رب دے۔ تیرا معاویہ تے بولن جو بول سب دے، اس دا نہ اعتماد فرمان مصطفیٰ دے۔ مومن کی میں بلاون رتبے معاویہ دے، ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے۔ کئیاں کتاباں دے وچ خطبہ ہے شاہ علی دا، حضرت معاویہ سہی کاتب رہا وہی دا۔ کم تر اتھان مل کوئی پیندہ ہے گل سچی دا، پر حق بیان کرنا ایک بہترین جہادے۔ مومن کی میں بلاون رتبے معاویہ دے، ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد مدرسے کو قیامت کی صبح تک آباد و شاد فرما، حضرت کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ سامعین جو تشریف لائے، یا اللہ ان کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہر قسم کی دہشت و تخریب سے محفوظ فرما، قائدین اہل سنت سمیت۔ یا اللہ وہ علماء جو دین کی سربلندی کے لیے صبح شام کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر سلامت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے اس دور میں یا اللہ غریب عوام کی یا اللہ تو ہی داد رسی فرما۔
یا الہ العالمین اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ مساجد اور مدارس کی جو ضروریات ہے اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما۔ یا اللہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر سلامت فرما۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ